بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم پیر پیرا پیک کرے عش وفا، کیجیے چشم کرم بہار علی مشکل کشا۔ آپ حسنی حسینہ سیدہ کے لاڈلے، میں ہوں مانگتا مجھ کو دیجیے صدقہ آل پاک کا۔ آپ کے در کا بھکاری آپ کا سودائی ہوں، آپ کا در چھوڑ کر کس در پہ میں جاؤں بھلا۔ آپ کے در کی کروں دربانی میں بھی عمر بھر، مجھ کو یہ اعزاز شاہ اولیاء کر دے عطا۔ دستگیر آپ کے سنسار میں مشہور ہے، دیجیے مجھ کو سہارا تاجدار اولیاء۔ رنج و غم میں مبتلا ہوں کوئی بھی اپنا نہیں، المدد شاہ جلا مظہر نور خدا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ضعیفہ جس کے 11 پوتے ہوئے، لیکن کیسے؟ آئیے آپ کو یہ واقعہ سناتے ہیں، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے، پر آپ نے اس سے پہلے ہمارے چینل دینی کہانیوں کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ بغداد شریف میں ایک عورت رہا کرتی تھی جس کا اکلوتا بیٹے کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت ہر ماں کی طرح اپنے بیٹے سے بہت محبت اور دلار کرتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت ہی اچھے طریقے سے پالا اور اس کی پرورش کی۔ وہ عورت ولیوں کی بہت ماننے والی تھی، اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اسی وقت کے ولی کے پاس چلی جاتی اور اپنی حاجات ان کے سامنے رکھ دیتی۔ وہ اللہ والے اس کے لیے دعا کرتے اور ان کی دعا سے اس کا کام آسان ہو جاتا۔ اس طرح کی زندگی وہ گزار رہی تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا۔ جب بیٹا جوانی کی عمر کو پہنچا اور اچھا کمانے لگا تو اس نے سوچا میں اس کی شادی کر دوں، کیونکہ اب وہ بوڑھی ہو چلی تھی۔ اس نے سوچا کہ بیٹے کی شادی کروں گی تو میرے گھر آنگن میں بھی پوتے کھیلیں گے۔ خیر، بیٹے کی شادی سے پہلے وہ اس وقت کے ولی کے پاس چلی گئی اور ان سے کہا کہ حضور، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کیجیے کہ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی زندگی بہت اچھی گزرے، شاد و آباد رہے اور میرا بیٹا صاحب اولاد بھی ہو جائے۔ ہر بزرگ اللہ والے اس کے لیے دعا کرتے، اور ان بزرگ اللہ والے نے بھی اس کے بیٹے کے حق میں دعا کی کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو خوشیاں دے اور تم بھی اس کی خوشیاں دیکھو۔ غرض کہ وہ عورت اپنے گھر آ گئی اور ایک اچھی سی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ اس کی بہو بہت اچھی تھی، وہ اپنی ساس کا بہت خیال رکھتی اور بیٹے بھی اپنی ماں کا فرما بردار تھا۔ یعنی اس نے زندگی میں جتنی قربانیاں دی اور جو کچھ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے پورا صلہ دے دیا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر رکھتی اور دعا کرتی، اے اللہ رب کریم، تو نے مجھے ہر نعمت دی، میرے ہر دعا کو تو نے قبول کیا، بس اب میری آخری دعا بھی سن لے، میرے بیٹے کو تو بیٹا عطا کر دے۔ یہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو دیکھنا چاہتی ہوں، اپنی نظروں کے سامنے کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے گود میں کھلانا چاہتی ہوں، بس میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دے، پھر تیرے پاس خوشی خوشی آ جاؤں گی۔ اب وہ روز اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی۔ اس کے بیٹے کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اب بھی اس کی امید بھر نہیں آئی تھی۔ اس کو کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، نہ ہی بہو اسے کوئی امید کی خبر سنا رہی تھی۔ اس نے ایک حکیم سے اس کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ حکیم نے کہا کہ یہ دوا اپنے بیٹے اور بہو کو کھلا دو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا بہت جلد باپ بن جائے گا۔ امید اور آس کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ عورت دعا بھی کر رہی تھی اور دوا بھی کھلا رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، یہاں تک کہ اس کے بیٹے کی شادی کو
11 سال گزر گیا اور وہ صاحب اولاد نہ ہوا۔ وہ اس دفعہ بہت اداس تھی کیونکہ اب اس کی عمر اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سجدے کرتی رہتی، روتی رہتی، یا اللہ میری دعا کیوں نہیں سنی جا رہی ہے؟ تو نے میری ہر خواہش کو پورا کیا لیکن اس خوشی کو مجھے نہیں دیا۔ میں ہر جگہ جا چکی ہوں، میں نے ٹوٹکے بھی آزمائے لیے، وظیفے بھی کر لیے، بزرگوں سے دعا بھی کروا لی، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی اور میرا بیٹا اب تک باپ نہیں بن سکا۔ آج پڑوس کے لوگ جو کہ کانا پھوسی میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے اس سے کان بھرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اپنی بہو کو برا بھلا کہو نا، تم کیوں روتی رہتی ہو، غم کیوں کرتی ہو؟ اکلوتا اور لاڈلا بیٹا ہے تمہارا، اپنے بیٹی کی شادی کہیں اور کروا دو، دیکھ لینا۔ لوگوں کے کہنے پر اپنے بیٹے سے بات کی اور کہا بیٹا میں تمہاری دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی نے تمہیں کوئی خوشی نہیں دی، وہ بے پھل کا درخت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے آنکھوں سے اپنے پوتوں کو اپنے آنگن میں کھیلتا ہنستا بولتا دیکھوں۔ تیری بیوی نے تو میرا ارمان پورے نہیں کیے، اب میں کیا کروں؟ بیٹے نے کہا نہیں ماں، اس پہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اس عورت پر کیسے الزام لگا سکتی ہو؟ اولاد ہونا نہ ہونا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو وہ ضعیفہ کہنے لگی نہیں، مجھے امید ہے کہ میرے یہاں ضرور اولاد ہوگی، مجھے پتہ ہے اللہ والے میری بات کو سمجھیں گے اور میں بغداد کے جو سب سے بڑے مشہور ولی ہیں ان کے پاس چلی جاؤں گی، وہ ضرور میرے حق میں دعا کریں گے، وہ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ بیٹے نے بہت سمجھایا ماں کو لیکن ماں نہیں مانی اور کہا کہ میں وقت کے ولی کے پاس جا رہی ہوں، مجھے مت روکو۔ اس کے بعد وہ اس وقت کے سب سے زیادہ جانے مانے اللہ والے جن کے پاس سب اپنے دکھڑے لے کر آتے تھے، دعا کرواتے تھے، وہاں آئی اور لوگوں کے جانے کے بعد اس نے روتے ہوئے گڑ گڑا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا حضرت اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے بھی میں نے آپ سے دعا کروائی تھی اور آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا زندگی کی خوشیاں پائے اور وہ بہت خوش ہے۔ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ خوش اور خرم زندگی گزار رہی ہے، لیکن ان کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور میرے یہاں اب تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ کیا میں پوتے کی چاہت میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی؟ یہ بہت بڑا دکھ ہوگا۔ میں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی، نہ شکوہ کیا، لیکن یہ میری آخری ارمان ہے جس کو میں پورا کروانا چاہتی ہوں۔ آنکھ بند کرنے سے پہلے وہ اللہ والے کہنے لگے مجھے وقت دو بی بی اور تم دوسرے دن آنا تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں اور دیکھوں معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ ضعیفہ اپنے گھر آ گئی اور دعا کرنے لگی، یا اللہ تعالیٰ وہ اللہ والے تیرے حضور حاضر ہوں گے، یا اللہ ان کی دعا کو سن لینا، وہ جو میرے حق میں دعا کریں گے اس کو قبول کر لینا۔ وہ بہت بے چین تھی۔ دوسرے دن وہ بھاگی بھاگی ان اللہ والے کے دربار میں پہنچی اور کہا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی ہوگی، بتائیے حضرت کیا میرے بیٹے کی قسمت میں اولاد ہے؟ کیا میری قسمت میں پوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے بڑے افسوس کی بات ہے ضعیفہ، لیکن میں نے رات بھر دعا کی ہے اور مقربات نہیں ہو سکتا، تم پوتے کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے کہا آپ نے خبر سنا کر تو میرا دل کو ہی توڑ دیا ہے، کیا مطلب کہ لوہے محفوظ اس میں میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے؟ یہ کیسا فیصلہ تقدیر کا ہے؟ وہ کہنے لگے دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، نہ وہ چاہے کسی کو اولاد دے، چاہے کسی کو اولاد نہ دے، چاہے کسی کو بیٹا دے، چاہے کسی کو بیٹی دے، چاہے کسی کو دونوں دے اور چاہے کسی کو کچھ بھی نہ دے اور بانجھ بنا دے، یہ تو اس کی مرضی اور اس کی مصلیت ہے۔
اس پر صبر شکر کرو، اور ویسے تمہارا بیٹا موجود تو ہے، تمہیں اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ تو کہنے لگی بیٹے کی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اسی اولاد سے تو میں چاہتی ہوں میرا پوتا ہو، اور میں تو اب دکھی ہو کر دنیا سے چلی جاؤں گی۔ وہ کہنے لگے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے تو کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، جو تقدیر کا فیصلہ ہی وہی ہوگا۔ تم بجائے شکوہ کرنے کے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جاؤ اور شکر گزار بندی بنو۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ بڑی آس لگا کر ان کے پاس آئی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور جب اس آستانے سے نکلی تو وہاں پر ایک ننھا منا 10 سال کا بہت خوبصورت سا بچہ کھڑا تھا۔ اس نے ضعیفہ کو یوں روتے دیکھا تو اس کے پاس آ گیا اور کہا کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہے؟ اللہ والے کے پاس سے اس قدر روتے ہوئے کیوں آ رہی ہو؟ ایسے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے ولی نے کیا کہہ دیا ہے؟ تو کہنے لگی تم تو چھوٹے بچے ہو، تمہیں کیا پتا، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تو اس بچے نے کہا کہ بتائیے نا، میں جاننا چاہتا ہوں آپ کے رونے کی وجہ۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور اب تک اس کے یہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی، میں پوتے کی چاہ میں یہاں آئی تھی۔ یہ اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی قسمت میں بیٹا ہے ہی نہیں، بیٹا تو کیا کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ میں تو بہت خوش تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے بعد پوتے کی خوشیاں بھی دیکھنی ہے، لیکن اب تو لگتا ہے میری خواہش پوری نہیں ہوگی۔ وہ وہاں سے جانے لگی تو وہ بچہ کہنے لگا اچھا کیا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ تو انہوں نے کہا کیا تم میرے لیے دعا کرو گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے بڑے ولی کی دعا نہیں سنی تو وہ تمہاری بات کو کیسے سنے گا؟ تو اس بچے نے بڑے پیار سے کہا آپ کے آرزو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پوری کر دے، کیونکہ آپ اس طرح رو رہی ہیں مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ بڑی بھی نے کہا اچھا بیٹا تو تم میرے لیے دعا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ وہ مجھے ضرور پوتا دے۔ اس ننھے بچے کو عام بچوں کی طرح سمجھ رہی تھی، لیکن چونکہ اس کی شکل اتنی معصوم تھی تو اس کا دل نہیں چاہا کہ اس کو ڈانٹے یا پھر کچھ ایسا کہے جس سے اس بچے کی دل آزاری ہو۔ وہ جو رو رہی تھی اس مسکراتی شکل کو دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ اس بچے نے کہا اچھا آپ گھر جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نامراد نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ ننھے منا بچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مسجد میں 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھنے کے بعد دعا کرنے لگا۔ اس کی دعا کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے بھی مشروب ہو رہے تھے، متاثر ہو رہے تھے، دنگ ہو رہے تھے۔ وہ بچہ گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ایسی عورت کے لیے دعا کر رہا تھا جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ تو انسان اپنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، اپنوں کو بھی کہنا پڑتا ہے، لیکن وہ تو ضعیفہ اس کی پہلی بار ملی تھی، اس کے آنسو اس ننھے مننے پیارے سے بچے سے دیکھا نہ گیا۔ اس نے بارگاہ الہی میں اپنی جھولی دراز کر دی، اے اللہ رب کریم تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، تو علم غیب رکھتا ہے، بے شک تو تقدیر میں جو لکھ دیتا ہے وہی ہو جاتا ہے، لیکن یہ تیری ہی فرمان ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ میں تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو اس ضعیفہ کو اپنی جانب سے پوتا عطا کر دے۔ اس بچے کے مانگنے کا انداز اتنا الگ تھا، اتنا انوکھا تھا کہ جلد سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ کیفیت ایسی تھی، ضبط کا عالم تھا، بیجان کیفیت ہو رہی تھی، لگ رہا تھا دنیا اور مافیا سے وہ بیگانہ ہے، اس کے سامنے بس اس کا رب ہے اور کوئی نہیں،
اور صرف دعا ہی نہیں کی بلکہ اس بچے نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرضی پیش کی، جیسے سفارش کر رہا ہو اور کہہ رہا ہو یا اللہ سفارش تو قبول فرما لے، یا اللہ جو دعا کر رہا ہوں تو قبول فرما لے۔ 11 مرتبہ دعا کی تو پھر یہاں سے خوشخبری کے آثار نمودار ہونے لگے۔ یہاں پر وہ بچہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے تھا، اور وہ بڑی بھی اپنے گھر پہنچی تو آنسو بہاتی ہوئی بیٹے کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹے نے کہا، اماں آپ روتی کیوں ہو؟ ماں نے کہا، کیا کروں بیٹا، میں تو اللہ کے ایک ولی کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا کہ تیری تقدیر میں اولاد ہے ہی نہیں، اب تو کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ تو اس نے کہا، یہ کیسی بات کہہ دی ہے آپ نے؟ ابھی تو میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ امید سے ہے، میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کا منہ میٹھا کرواؤں۔ بیٹے کے منہ سے یہ بات سن کر وہ بڑھیا تو بہت روئی۔ اس نے شکرانے کی نفل ادا کی اور کہا، اللہ تعالیٰ تو نے کیسے میری دعا کو سن لیا؟ اللہ تو نے مجھے مایوس نہ ہونے دیا، ایسے کیسے ہو گیا؟ کیا وہ بچہ سچ میں مجھے سچ کہہ رہا تھا؟ میں تو اسے مذاق سمجھ رہی تھی، ایک بچے کی بات سمجھ رہی تھی۔ ضعیفہ نے سوچا، میں اس بچے کو ضرور ڈھونڈوں گی، لیکن وہ بچہ ان کو کہیں نہیں ملا، وہ نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ بچہ کبھی یہاں رہتا ہے، کبھی کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے اب اس ضعیفہ کے 11 پوتے ہو گئے۔ وہ کون تھا؟ اللہ کا نیک بندہ جس نے میرے حق میں دعا کی، اور آج میں اپنے پوتوں کے ساتھ زندگی کی خوشیاں دیکھ رہی ہوں۔ اسی بچے کی دعاؤں کا یہ اثر ہے۔ یا اللہ مجھے ایک بار اس بچے سے ضرور ملا دے۔ ضعیفہ نے پھر سے دعا کرنا شروع کر دی، یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پوتے کی بہار تو دکھا دیا، مجھے اس بچے سے ملوا دے، نہ جانے وہ بچہ کہاں ہوگا۔ ایک دن اس کا بیٹا گھر آ کر کہنے لگا، ماں بغداد میں ایک بہت بڑے ولی آئے ہیں، ان کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے، ان کی شہرت تو عام ہو گئی ہے، ان کے علم کا کیا کہنا، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گی کہ وہ کوئی بوڑھے نہیں بلکہ وہ نوجوان ہیں، اور میں نے تو سنا ہے بہت ہی خوبصورت ہے، ان کے علم کے آگے تو کوئی ٹکتا ہی نہیں۔ یہاں کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے ان کا امتحان لیا ہے اور وہ ہر امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ سنا ہے اتنی کم عمری میں وہ مفتی بھی ہے، محی الدین بھی ہے، فقاہی بھی ہے، ہر طرح کا علم ہے ان کے پاس، اور سب سے بڑی بات مستجاب دعوات ہے، یعنی ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان کے بہت سے دیوانے اور عاشق ہیں، اور میں بھی ان کا مرید بن گیا ہوں۔ ضعیفہ کے دل میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں اس اللہ والے سے ملوں جس کے بارے میں میرے بیٹے نے مجھے کہا ہے۔ یہ سوچ کر ضعیفہ نے چادر لپیٹی اور اس اللہ کے ولی کے دربار میں پہنچی، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، اور ان کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ بغیر کسی ذریعے کے وہ آواز اتنی صاف سنائی دے رہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کوئی بہت پاس سے بول رہا ہے، کان میں بول رہا ہے، اور بولنے کا انداز اتنا میٹھا، اتنا شیریں کہ وہ ضعیفہ اس بیان میں کھو گئی۔ اس بیان کو سنتی رہی، پھر قرآن پاک کی تفسیر بھی سنی، تلاوت بھی سنی، اور جو کچھ وہاں پر سکھایا جا رہا تھا اس علم کو سیکھ کر اس کے دل میں اس اللہ کے ولی کی محبت آ گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ جب یہاں سے مجمع چھٹ جائے گا تو میں ان سے ضرور ملوں گی۔ جب وہ وہاں سے لوگ چلے گئے تو وہ ضعیفہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضور ایک دل کی بات کہنی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں عبد القادر ہی ہوں۔ آپ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے؟ ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تحفہ بھی ملا ہے۔ آپ کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے؟ ہاں بے شک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اسلام کو زندہ کروایا ہے۔
ماشاء اللہ حضور، میں نے آپ کے بہت چرچے سنے، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ایک بچہ مجھے 11 سال پہلے ملا تھا، اس کی دعا سے اللہ پاک نے میرے یہاں 11 پوتے دے دیے۔ اب اس بچے سے ملنے کی خواہش میرے دل میں بہت شدت سے پنپ رہی ہے۔ اس سے ملنے کے لیے میرا دل کہتا ہے کہیں آپ تو وہ بچے نہیں؟ حضور مسکرانے لگے اور کہا ہاں میں ہی وہ ہوں جس نے تمہارے لیے دعا کی تھی۔ تو وہ کہنے لگی مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ اس وقت کے ولی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیا۔ آپ فرمانے لگے اس وقت جب ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عبد القادر، ہم آپ کی بات نہیں ٹھکرا سکتے۔ گو کہ اس عورت کی قسمت میں پوتے کی خوشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبد القادر تمہاری دعا کو سن لیا، تمہاری دعا کو نہیں ٹالا جاتا ہے۔ عورت کہنے لگی سبحان اللہ، اس کم عمری میں اللہ پاک نے آپ کی دعا و اثر دیا، اور اب تو آپ کے علم کے، آپ کے مرتبے کے کیا کہنے، میں آپ کے مقام اور مرتبے کو مان گئی۔ یوں تو ولی سارے ہی بڑے ہیں، لیکن میں مان گئی کہ آپ سردار اولیاء، آپ شہنشاہ بغداد، اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ محبوب سبحانی ہیں، آپ قندیل لقمانی ہیں، آپ کی بات نہیں ٹالتے اللہ تعالیٰ، اور میں اس بات کو بھی مان گئی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہاں بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو اس کی رضا پر راضی رہے اور جو صبر اور شکر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں پوتا لکھ دیا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، وہ کن فیکون کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیے کہ ہماری ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے، اور جاتے جاتے ایک لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔